الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، زمین کی جو تخلیق ہے وہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اسی زمین کے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں پھل پھول سبزیاں اور ساری عمدہ غذائیں فراہم کرتا ہے۔ اس زمین میں انسان کا کام کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ زمین کو جوت کر کے اس کے سینہ پھاڑ کر کے اس کے اندر بیج لگاتا ہے اور باقی سارا کام اللہ رب العزت کرتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تمہارا کیا خیال ہے کہ جو تم کھیتی کرتے ہو، بیج ڈالتے ہو، اس کھیتی کو ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو؟ انسان کا کام فقط یہی ہے کہ انسان زمین جوت کر کے اس کے اندر بیج ڈال دیتا ہے، باقی سارا کام اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ رب العزت اس دانے کو پھاڑتا ہے، اس دانے سے کوپل نکالتا ہے اور کوپل سے پودا بناتا ہے، پھر اس پودے سے اللہ اس پودے کو درخت بناتا ہے۔ کچھ اناج والے ہوتے ہیں، کچھ سے اللہ رب العزت پھل پھول اگاتا ہے۔ سارے کے سارے کام یہ اللہ رب العزت کرتا ہے۔ اور اللہ پاک نے اس کا نظام کیسا بنایا ہے کہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ اللہ وہ ہے کہ جو آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس پانی کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات کو اللہ پیدا فرماتا ہے، اور اس سے اللہ سبزیوں کو پیدا کرتا ہے، اور ان سبزیوں سے اللہ پاک دانوں کو تہ بتے دانوں کو پیدا کرتا ہے، اور کچھ اللہ پاک باغات کو پیدا کرتا ہے، اور کوئی باغات کھجور کے ہیں اور کچھ انار کے ہیں، کچھ اور قسم کے میووں کے ہیں، پھلوں کے ہیں، یہ سب اللہ پاک پیدا کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، کھجوروں کے باغات کو پیدا کرتا ہے، اور اس کے گوشوں شگوفوں میں اللہ پاک تہ بتے پھلوں کو لگاتا ہے۔ اللہ پاک دعوت دے رہا ہے کہ تم غور کرو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی۔ اس سے پہلے بھی کہا کہ اللہ پاک نے زیتون کو پیدا کیا، رمان انار کو پیدا کیا، اور کچھ ایک جیسے ہیں، کچھ الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں، کسی کے کھانے کے ٹیسٹ الگ ہے، کچھ کا مزہ الگ ہے، کچھ کا کڑوا ہے، کچھ کا میٹھا ہے، کچھ کا اور دوسرے اللہ پاک نے جو مزے رکھے الگ الگ۔ اس میں بھی اللہ دعوت دے رہا ہے کہ تم غور کرو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، کہ جب وہ پھلدار ہو جائیں تو انہیں غور کرو، غور سے دیکھو، اور جب وہ پکنے لگے ان میں غور کرو۔ یہ ساری کے ساری نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر دی، تو ان کا شکرانہ کیا تھا؟ کہ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ آدمی ان کے اندر اللہ پاک نے جو حق رکھا ہے اس حق کو ادا کرے۔ خاص طور سے کسان بھائی ہمارے اس حق کو گویا کہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کھیتی کے اندر، کسانی کے اندر بھی اللہ پاک نے زکوٰۃ رکھی ہے۔ وہ بالکل زکوٰۃ سے نابلد ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے نام پر کچھ نہیں دیتے، حالانکہ دینے والا کون؟ اللہ ہے، پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ انسان کیسا مال دے گا، کس طریقے سے خرچ کرے گا، تو اللہ پاک نے صاف صاف بیان فرما دیا کہ مال کیسا خرچ کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید، کہ جو کچھ تم کماتے ہو اس کمائی کا
اور جو کچھ ہم نے زمین سے پیدا کیا ہے یعنی غلہ، اس کا ایک عمدہ ایک حصہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیتیں صحیح نہ ہو کہ خراب مال، خراب قسم کا مال تم اللہ کے راستے میں دینے لگو، حالانکہ اگر کوئی تمہیں دیتا ہے تو تم آنکھیں نیچ لیتے ہو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، آپ تو دیکھیں کہ اگر مجھے یا آپ کو کوئی مال دیتا ہے اور اس مال کو تھوڑا خراب ہوتا ہے، تھوڑی اس کے اندر کمی ہوتی ہے، ڈیفیکٹ ہوتا ہے، تو آدمی لیتا نہیں ہے۔ اگر فری میں بھی دے تو آنکھ نیچ کر کے کہ گویا کہ بڑا ناپسند کرتے ہوئے بعد میں کہتا بھی ہے کہ کیا مال ہمیں دیا، کیسا مال دیا۔ اور حالانکہ اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، زمین کو ہموار بنایا، کھیتی کے لیے اس کو بالکل مزین کر دیا، آسان کر دیا، مسخر کر دیا، اور اللہ نے موسم بھی ایسا رکھا، نہ زیادہ پانی برسا دیا، نہ زیادہ دھوپ نکالی، نہ بالکل بادلوں جیسا ماحول رکھا۔ جیسا موسم سازگار ہونا چاہیے اللہ نے ایسا موسم عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے پودے پیدا کیے، پھر کھیتی بنائی، سرسبز و شاداب کھیتی، پھر اس پر اللہ پاک نے تہ بتے دانے لگائے۔ کتنے لگائے؟ آدمی کتنا تھوڑا سا لگاتا ہے، ہزار گنا اللہ پاک سے پاتا ہے۔ تو دینے والا کون ہے میرے محترم بزرگوں دوستو؟ کون پیدا کرنے والا؟ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ درختوں کو کس نے پیدا کیا؟ پودوں کو کس نے پیدا کیا؟ سارے غلوں کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سب پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو ہم خرچ کرنے میں کیوں کمی کریں؟ کہ سب سے زیادہ جو کنجوسی دیکھی گئی وہ کسانوں کے اندر ہے کہ کسان کیا کریں۔ اظہار تشکر کیا ہے کہ اظہار تشکر یہ ہے کہ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اللہ پاک پیدا کرنے والا۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے باغات پیدا کیے، کہ کچھ باغات ایسے جو بیلدار ہیں، کہ کچھ باغات ایسے جو بغیر بیلوں کے ہیں، کہ اللہ پاک نے اور پیدا کیا وَالزَّرْعَ اللہ پاک نے کھیتی کو پیدا کیا، پھلوں کو پیدا کیا اور دیگر چیزوں کو پیدا کیا۔ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ایک، مزے الگ، رنگ الگ، اور ساری مخلوق کو اللہ پاک نے پیدا، یہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم ان میں سے کھاؤ، جب یہ پک جائیں تو کھاؤ، اور جب ان کے کاٹنے کا وقت آئے تو ان کا حق ادا کرو۔ کہ کاٹنے کا وقت آئے آدمی کو چاہیے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ ابھی نہیں کل دے دوں گا، کل نہیں پرسوں کر دوں گا، پرسوں نہیں اگلے دن کر دوں گا، اس لیے کہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے، شیطان ہمیں ڈراتا ہے فقر سے کہ اگر تم نے ابھی مال دے دیا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ حالانکہ اگر آپ لگائیں زیادہ سے زیادہ، میں نے کسان کے منہ سے یہ بات سنی کہ وہ، میں نے پوچھا کہ بھئی ایک بیگھے کے اندر کتنا کہہ رہے ہیں؟ مفتی صاحب 3 بوریاں لگاتے ہیں اور پاتے کتنے؟ 50 بوری آدمی اس سے پا رہا ہے، 60 بوری کہیں پا رہا ہے، کہیں 40 بوری پا رہا ہے۔ یہ 3 کے علاوہ جو دی ہیں یہ کس نے دی ہیں میرے محترم دوستو؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ جب اللہ نے دی ہے تو اللہ پاک کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ کاٹنے والے دن اس کا حق ادا کرو۔ کہ اب زمینوں کا مسئلہ ہے کہ ہمیں حق ادا کتنا کرنا ہے، کہ جو قرآن کریم کے سب سے پہلے مفسر ہیں، قرآن کریم کو بیان کرنے والے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ زمین اگر ایسی ہو، کس طریقے سے کہ اللہ پاک اسے خود سیراب کرتا ہو، بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہو، نہروں سے سیراب ہوتی ہے، تو اس زمین کے اندر تو آدمی کو 10واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ اور اگر زمین ایسی ہے کہ آدمی اپنی محنت سے پانی نکالتا ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے سے، ریہٹ کے ذریعے سے، بیلوں کے ذریعے سے اگر وہ پانی نکالتا ہے تو اسے 20واں حصہ ادا کرنا پڑے گا۔ مثلا کونٹل پر 20واں جو حصہ ہے وہ 5 کلو ادا کرنا پڑے گا۔ آج کل کے کسانوں کو دیکھا گیا ہے، بعض جگہ پر تو بالکل نہیں، اور بعض جگہ یہ دیکھا گیا ہے وہ یہ حساب لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس 3000 بوریاں ہیں، ہمارے پاس 2000 بوریاں ہیں، ہم مدرسوں کو، ہم غریبوں کو 1 بوری پر 1 روپے کے حساب سے دیں۔ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر آپ کی زمین 20ویں حصے والی ہے تو آپ کو کونٹل پر 5 کلو دینے ہوں گے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو اللہ رب العزت کے یہاں پر آپ کی پکڑ ہوگی۔ یہ تو حق ادا کرنا ہے۔
اب زمین جیسی آپ کی زمین ہے اسی کے اعتبار سے آپ کو ادا کرنا ہے کہ زمین اگر آپ کی ایسی ہے کہ اللہ پاک اسے خود سے عراب کر رہا ہے تو اس پر 10واں حصہ یعنی کوئنٹل پر 10 کلو. اور زمین آپ کی اگر ایسی ہے کہ آپ کو محنت کے ذریعے سے مشقت کے ذریعے سے پانی آپ خود لگا رہے ہیں تو اس زمین پر آپ کتنا دیں گے, اس کی جو پیداوار ہے اس پہ کتنا دیں گے, 20واں حصہ دیں گے یعنی کوئنٹل پر 5 کلو. اور بعض لوگوں پر زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بٹائی پر ہوتی ہیں کہ مالک اور اس کے درمیان طے ہو جاتا ہے کہ بھائی آدھی کھیتی تمہاری رہے گی, آدھی پیداوار میری رہے گی. اب اس میں کیا کرنا ہے کہ مالک کے پاس جتنی پیداوار آئے وہ اس پیداوار میں سے اپنا حصہ نکالے گا, اور یہ کسان کے پاس جتنی پیداوار آئے وہ اس میں سے حصہ نکالے گا. اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ میرے محترم بزرگوں دوستو کہ کھیتی کرنے میں آدمی بہت سے اخراجات کو برداشت کرتا ہے تو وہ اخراجات بھی اسی میں آدمی شمار کرے گا, اسی میں سے نکالے گا. نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو, مثلا آپ کے پاس 100 کوئنٹل گیہوں پیدا ہوئے, 100 کوئنٹل آپ کے پاس گیہوں جب پیدا ہوں گے اس میں سے کٹائی میں آپ کے مثال کے طور پر 5 کوئنٹل چلے گئے اور تھریشر میں مشین کے ذریعے سے نکالنے میں 10 کوئنٹل چلے گئے, تو آدمی سوچنے لگے کہ 15 کوئنٹل میرے خرچ ہو گئے, انہیں میں کاٹ کر کے 85 کوئنٹل کا نکال دوں. نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو, پوری کی پوری کھیتی جو 100 کوئنٹل ہوئی ہے آپ کو اس میں سے ادا کرنا پڑے گا. ہاں ایک مسئلہ تو یہ ہے, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کاٹ لی اور پورا اب آپ کو پیک کرنے کا مسئلہ ہے اور منڈی لے جانے کا مسئلہ ہے. اب اگر منڈی لے جانے کا جو مسئلہ ہے, منڈی میں جو لے جاتے وقت کرائے میں جو پیسہ خرچ ہوں گے وہ تو آپ کاٹ سکتے ہیں, بقیہ جو کھیتی کسانی میں آپ کے پیسے لگے وہ نہیں کاٹیں گے. اس بات کو بہت یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور آدمی ان مسائل کو بہت ضرور پوچھے. آدمی مال کما رہا ہے اور آدمی کھیتی کسانی کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کو بھول کر کے زکوٰۃ کو چھوڑ کر کے میرے محترم بزرگوں دوستو جو حق ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جتنی بھی مقدار ہو, جتنی چاہے 1 کوئنٹل فصل آئے, 1 کوئنٹل اناج ہو, 2 کوئنٹل ہو, چاہے 10 کلو کیوں نہ ہو, جتنی بھی ہو ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن دیگر ائمہ اور ان کے جو شاگرد ہیں امام ابو یوسف, امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ 5 وسق سے کم اگر مقدار ہے جو تقریباً 6 کوئنٹل 53 کلو ہوتی ہے, اگر اس سے کم کسی کے پاس مقدار ہے, مثلا کسی کے پاس 6.5 کوئنٹل غلہ پیدا ہوا ہے, اناج پیدا ہوا ہے, تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو قرآن کریم کا جو عموم ہے اسے دیکھتے ہوئے ہر ایک کو یہ چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے, ہر ایک کو یہ چاہیے کہ وہ دیتا رہے اللہ کے راستے میں. اور زکوٰۃ اور زمین کی جو پیداوار ہے اس کی جو زکوٰۃ میں جو فرق ہے اسے بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. آدمی کے پاس مال ہے اس کے لیے شرط کیا ہے کہ حاجت سے زائد ہو, اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سال ہو جائے, یہ شرائط ہیں. لیکن کھیتی کے اندر کوئی یہ شرط نہیں ہے. کھیتی کے اندر کیا ہے, چاہے آپ کے اوپر سال میں آپ کے پاس سال میں 2 آپ کے فصلیں ہو رہی ہیں, ان دونوں فصلوں میں آپ کو نکالنا پڑے گا. چاہے 2 فصلیں ہوں, چاہے 3 فصلیں ہوں. ایسا نہیں کہ آپ کے پاس آلو ہوئے تو آپ نے آلو کی تو نکال دی, اس کے بعد دھانوں کا نمبر آ رہا ہے, آپ دھان میں نہیں نکالنا ہے, چاول میں نہیں نکالنا ہے. اس کے بعد مکئی کا مسئلہ آ رہا ہے, آپ مکئی میں نہیں نکال. ہر ایک کے اندر آپ کو نکالنا پڑے گا. اگر آپ نہیں نکالتے ہیں اللہ کے یہاں جواب دہی کرنی ہوگی. خاص طور سے میرے محترم بزرگوں دوستوں کسان بھائی وغیرہ ہمارے اس میں بہت سستی کرتے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس جو اللہ پاک نے انہیں پیداوار عطا فرمائی ہے اس کے اندر زکوٰۃ نکالیں گے تو ان کے اندر جو کمیاں واقع ہوتی ہیں, مثلا کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنا مال کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیتے ہیں, وہاں وہ ضائع ہو جاتا ہے, کچھ راستوں میں ضائع ہو جاتا ہے. اگر اپنے اموال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے تو ان اموال کی زکوٰۃ نکالیں اور اللہ پاک کے یہاں سرخروئی حاصل کریں. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.